للطاغین مآبا، کس کا انتظار کر رہی ہے، کس کی طاق میں ہے؟ طاغین، سرکش گناہگاروں کی طاق میں ہے۔ مآبا، یہ جہنم ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ لابثین فیہا احقابا، وہ اس جہنم میں مدتوں رہیں گے۔ اگر ایمان پر خاتمہ ہوا لیکن گناہگار ہے تو مدتوں رہے گا، اور اگر کفر پر خاتمہ ہوا تو ہمیشہ جہنم میں رہنا ہوگا۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، وہ جہنم میں نہ تو ٹھنڈک کا مزہ لیں گے اور نہ ہی کسی پینے والی چیز کا وہ مزہ لیں گے۔ الا حمیما وغساقا، جہنم میں تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے، تو حمیما گرم کھولتا ہوا پانی ہے، وغساقا اور گرم کھولتا ہوا جہنمیوں کا پیپ پینے کو دیا جائے گا۔ جزاء وفاقا، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہاں پر ترجمہ کیا جیسے کو تیسا بدلہ، جزاء وفاقا، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک یہ وہ لوگ تھے کہ جو حساب کی امید نہ رکھتے تھے، کبھی انہوں نے اس طرح سوچا ہی نہیں کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حساب دینا ہے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، خوب ہماری آیتوں کو انہوں نے جھٹلایا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز کو کتاب میں لکھ رکھا ہے۔ نامہ اعمال میں ان کی ہر سوچ، ہر خیال، ہر گفتگو، ہر عمل لکھا ہوا ہے۔ فَذُوقُوا، پس ان سے فرمایا جائے گا اب جہنم کا مزہ چکھو۔ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، پس ہم تم پر صرف اور صرف عذاب میں اضافہ کریں گے۔ قرآن پاک کا اسلوب ہے کہ جہاں جہنمیوں کا ذکر ہو وہاں جنتیوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اور درس دیا جاتا ہے کہ دونوں میں سے جو راہ تمہیں اختیار کرنی ہے وہ اختیار کرو۔ ان للمتقین مفازا، دیکھیں یہاں پر متقین کے الفاظ ہیں، اور متقی کی تعریف آپ سن چکے۔ متقی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کے عذاب سے ڈرنے والا، اور اللہ کے عذاب سے ڈرنے والا وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لے اور ایک پاکیزہ اور اچھی زندگی گزارے۔ ان للمتقین مفازا، بے شک متقیوں کے لیے کامیابی کی جگہ ہے وہ جنت ہے۔ حدائق واعنابا، جنت میں باغات ہیں اور انگور ہیں۔ وکواعب اترابا، جنتی عورتیں اور حوریں ہیں جو جوان ہیں اور ہم عمر ہیں۔ وکأسا دہاقا، اور چھلکتے ہوئے جام ہیں جو شراب طہور کے جام ہیں۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، جنت میں وہ کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے اور نہ ہی کوئی جھٹلانا۔ محبتیں الفتیں جنت میں ہوں گی۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، تیرے رب کی طرف سے یہ نہایت کافی عطا ہے، بہترین صلہ ہے۔ کس کے لیے؟ للمتقین کے الفاظ ہیں۔ اگر یہ چاہیے تو متقی بن جائیے۔ اے اللہ تو ہم سب کو متقی بنا دے۔ یہ عطا اس رب کی طرف سے ہے جس کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ جب وہ صلہ دے گا، جب وہ عطا فرمائے گا تو وہ نعمتیں دے گا۔ تم اس کی شان کو سوچو، جب وہ عظیم پروردگار فرماتا ہے عطاء حسابا، یہ عطا بہت عطا ہوگی۔ جب رب العالمین بہت عطا فرمائے گا تو وہ کیسی عطا ہوگی اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ رب السماوات والارض، آسمانوں و زمین کا رب ہے۔ وما بینہما الرحمن، اور جو کچھ
آسمان و زمین کے درمیان ہے، اس کا بھی رب اللہ ہے۔ الرحمن، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا مہربان ہے۔ لا یملکون منہ خطابا، کوئی مالک نہیں ہوگا اس سے بات کرنے کا، کسی میں طاقت نہ ہوگی کہ کوئی اس سے کلام کر سکے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جبریل امین اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون، کوئی اس سے کلام نہ کر سکے گا، لیکن آگے فرمایا الا من اذن لہ الرحمن، مگر جسے اللہ تعالی اجازت دے گا وہ کلام کر لے گا۔ تو ایک بھائی نے مجھے بتایا کہ ایک مسجد سے اسپیکر سے، بیرونی جو باہر کے اسپیکر ہیں وہاں سے آواز آ رہی تھی، اور کوئی تقریر کرنے والا اس طرح تقریر کر رہا تھا کہ ارے انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، فرشتے ہوں، سب کانپ رہے ہوں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، وہ کلام نہیں کر سکیں گے، وہ کلام نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا پوری تقریر میں وہ اس آیت پر زور دیتے رہے۔ اس بھائی نے بتایا میں نے کھڑے رہ کر یہ سنا کہ آگے وہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، لیکن افسوس انہوں نے آدھی آیت پڑھی، کیونکہ آگے پڑھیں تو ان کا عقیدہ جو غلط عقیدہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ علامہ اقبال نے ایسے لوگوں کے متعلق کہا، ارے قرآن نے جب کہہ دیا الا من اذن لہ الرحمن، شفاعت وہی کر سکے گا جسے اللہ کا اذن ہوگا، تو اولیاء اور انبیاء کو اللہ تعالیٰ اذن عطا فرمائے گا۔ اور شفاعت کا اذن کسے دیا جائے گا؟ وقال صوابا، یہ وہ ہوگا جس نے زندگی میں درست بات کہی ہوگی۔ تو ہر متقی شخص کو اللہ تعالیٰ شفاعت کا اذن دے گا۔ حافظ بھی شفاعت کریں گے، شہداء بھی کریں گے، حاجی بھی کریں گے، عالم بھی کریں گے، نیک شخص بھی شفاعت کریں گے، لیکن شفاعت کبریٰ کا دروازہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کھولیں گے۔ تو قرآن پاک کے ذریعے عقائد بنائے جائیں، یہ نہیں کہ اپنا عقیدہ پہلے بنا لیا جائے پھر قرآن کی آیتوں کو توڑ موڑ کر اس عقیدے کی تائید کی جائے، تو یہ قرآن کے معنی کو بدلنا ہے۔ ذالک الیوم الحق، یہی فیصلے کا دن ہے، حق دن ہے، سچا دن ہے۔ اتنی باتیں بتا دی گئیں، اے لوگوں، اے قرآن پڑھنے والوں، اے قرآن بیان کرنے والوں، تمہارے لیے دو راہیں ہیں، یا تو جہنم کی راہ پکڑو یا اپنے رب کی معرفت کی راہ پکڑو۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، بس جو کوئی چاہے وہ اپنے رب کی طرف ٹھکانہ حاصل کر لے اور رب کا قرب پالے اور نیکیوں بھری زندگی گزارے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم تمہیں اس عذاب سے ڈراتے ہیں جو قریب آنے والا ہے۔ یوم ینظر المرء، اس دن آدمی یہ دیکھے گا، ما قدمت یداہ، جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، ہر نیکی اور برائی اس کے سامنے ہوگی۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا اس دن، ہائے میری بربادی، کاش کہ میں مٹی ہو جاؤں۔ مفسرین نے فرمایا کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی پیدا فرمائے گا، لیکن وہ انصاف قائم کرنے کے لیے پیدا کیے جائیں گے۔ ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارے ہوں گے، تو اب یہ دونوں اٹھیں گے تو معاملہ برعکس ہوگا، جس کے سینگ تھے اس کے سینگ نہیں ہوں گے، اور جس کے سینگ نہیں تھے اللہ تعالیٰ اسے سینگ دے گا اور فرمائے گا اپنا بدلہ لے لو۔ وہ سینگ مار کر بدلہ لے لے گی، پھر یہ دونوں مر جائیں گی بکریاں اور مٹی ہو جائیں گی۔ اس وقت کافر یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں بھی مر کر مٹی ہو جاؤں۔